السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ناظرین اکرام، آج میری نشست کا موضوع ہے محرم کا مہینہ۔ دنیا کی ہر قوم کے اندر آپ دیکھ لیجئے، دن، تاریخ، مہینہ ہے، سال کا آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے، اور وہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ یہودی لوگ اپنا سال جو مناتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، اسی مناسبت سے وہ لوگ اپنا سال مناتے ہیں، اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں، کرسچن کے یہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس مناسبت سے عیسوی سن ہے، جیسے 2020 عیسوی میں ہم اور آپ چل رہے ہیں ابھی۔ ہندوؤں کے یہاں بکرمی سن ہے، راجہ بکرما جیت جب وہ سنگھاسن پر بیٹھے تھے تو اس کی یادگار ہے۔ رومیوں کے یہاں یہ ہے سکندر فاتح کی پیدائش کو واضح کرتا ہے۔ سکھوں کے یہاں بیساکھی موسم کی تبدیلی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں ہولی ہے جو فصل کی کٹائی کی نشانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر سب چل رہے ہیں وہ سورج کے حساب سے چلتے ہیں، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ گرمی اور سردی کا کچھ فرق نہیں پڑتا، جو موسم جس میں آتا ہے وہ آتا رہے گا، جو تہوار آتا ہے وہ آتا رہے گا۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں دن، تاریخ، مہینہ اور سال کا ایک مکمل نظام ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189، یسألونک عن الاہلیہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، دن اور رات معلوم کرنے کے لیے، اور حج کی جانکاری کے لیے بھی ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر ہے، جو ہجری سن ہے اس کا نظام چاند کے اعتبار سے، اس لیے آپ دیکھیے گا چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر تاریخ کبھی 29 ہے، کبھی 30 ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ عربی اسلامی کیلنڈر کے یہ 12 مہینے ہیں۔ اسی وقت سے ہے جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو پورے مہینے نہ یاد ہو، لیکن چند مہینے تو بہت یاد ہیں، جیسے محرم کا مہینہ یاد ہے، ربیع الاول کا مہینہ یاد ہے، رمضان کا مہینہ یاد ہے الحمدللہ، شعبان کا مہینہ یاد ہے الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ عربی کے پورے مہینے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ چاند کے حساب سے جب مہینہ چلتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسم بدلتے رہتا ہے، تو گرمی اور سردی کا احساس ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف پتہ چلتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آپ دیکھیے گا کبھی گرمی میں ہے، کبھی سردی میں ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا، جب آدمی بھوکے رہیں گے، پریشان رہیں گے تو لوگوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے جو ہیں وہ معزز ہیں۔ ان 4 مہینوں میں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں۔ کون کون سا مہینہ؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنی ہیں۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1163، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ بہترین روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کا روزہ ہے، اور محرم میں 2 روزے رکھنا ہے، 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو۔ ماہ محرم جو ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا استعمال کب سے ہوا، ایک اہم سوال ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کے سب سے بہترین شرح نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 3934 کے تحت کہ 17 ہجری میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، لیکن کس تاریخ کو ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور 17 ہجری میں اسلامی سن کی بنیاد رکھی گئی، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت ہی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ واقعہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اس سے یہ پتا چلا دین کے لیے آدمی ملک چھوڑ سکتا ہے لیکن ملک کے لیے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو ایک اہم یادگار ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کے اندر پیدائش نہیں ہے، وفات نہیں ہے، سنگھاسن نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ ہجرت ہے، اسی لیے اس کی بنیاد واقعہ ہجرت پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کیے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر شروع ہونا چاہیے تھا، ربیع الاول سے کیوں نہیں، محرم ہی سے کیوں؟ اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود دیتے ہیں فتح الباری کے اندر، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، حدیث نمبر 3934 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان بنایا تھا ہجرت کرنے کا تو محرم ہی میں بنا لیا تھا، اور ہجرت آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کیے۔ تو جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں ہجرت کر جانا ہے تو گویا کہ وہ مہینہ اہم تھا، اسی بنیاد پر محرم کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں، صحابہ کرام اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر گئے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو ان تکلیفوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور ان تکلیفوں سے سیکھنے کا مہینہ ہے، یاد رکھنے کا مہینہ ہے کہ کتنی محبت ہوتی ہے اپنے ملک سے، لیکن لوگ نکال دیتے ہیں، تو آدمی دین کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو آئیے یاد کریں ہجرت کے واقعہ کو، حوصلے سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینی ہے، صبر سے کام لینا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ محرم کے 10ویں تاریخ کی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تاریخ کے اندر ایسا ہے میرے بھائیوں، یہ تو ایک لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی جو فضیلت بیان کی ہے، ہمیں اور آپ کو وہی حدیث لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1130، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، تم لوگ آج روزہ کیوں رکھے ہوئے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے۔ تو 10ویں محرم بڑا دن ہے، کیوں؟ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی، ان کی قوم کو نجات دی، بچا لیا، اور فرعون کو اور اس کے ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ ہم اور آپ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چیخنا چلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، اور 10 کا تو کہا ہی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1134، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ دن تو ایسا ہے کہ یہودی اور نصرانی لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9ویں کو روزہ رکھیں گے، لئن بقیت الی قابر لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے
کہ 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2154۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کا روزہ رکھو یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو۔ لیکن ایک دن پہلے رکھو یعنی 9ویں تاریخ اور ایک دن بعد میں رکھو یعنی 10ویں تاریخ، اس حدیث کے اندر دو راوی ضعیف ہے۔ ابن ابی لیلہ صدوق سیء الحفظ جدا، سچے ہیں مگر حافظہ کمزور تھا۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ترجمہ نمبر 6101، دوسرے راوی ہیں داؤد بن علی مقبول۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ترجمہ نمبر 1808۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ محرم کے 3 روزے رکھے جائیں، 9، 10، 11۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے سنن الکبریٰ بیہقی، حدیث نمبر 8406۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، کہ تم لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد روزہ رکھو۔ تو اس سے یہ پتا چلا ہم اور آپ محرم کے مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں، 9ویں محرم، 10ویں محرم، 11ویں محرم، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں آدمی جو ہے وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھے، دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ 9ویں تاریخ کو ملا لے، تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ 9، 10 اور 11 کو رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا عاشوراء کا روزہ جو ہم اور آپ محرم کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشوراء کے روزے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا فائدہ ہے، اس لیے روزہ رکھیے گا، اور محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، محرم کے مہینے میں جو ہمیں اور آپ کو حدیث سے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم اس لیے اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا تھا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہی ملا کہ ہم اور آپ 3 دن کا روزہ رکھیں، 9ویں، 10ویں، 11ویں محرم کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔